باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج کی مناسبت سے وفات جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا محسنِ اسلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں، کائنات کے ذرے ذرے کی خدمت میں، اور اس امام کی خدمت میں جو حقیقی عزادار ہے، تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اس بی بی کے سچے رہروان اور سچے تابع داران میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 48 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک اہم پیغام اور ایک اہم مسئلہ اس آیت میں پروردگار پیش کر رہا ہے۔ خطاب صاحبان ایمان کو ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں، اگر تمہارے مقابلے کے اوپر کوئی گروہ آ جائے اور تم مجبور ہو جاؤ کہ اس گروہ کے ساتھ مقابلہ کرو، تو تمہارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ بے حد اللہ کو یاد کرو، کیونکہ ایسی سچویشن میں تنہا وہ ذات جو تمہاری مدد کر سکتی ہے اور تمہیں اس مصیبت سے باہر نکال سکتی ہے، ذات پروردگار ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب اللہ کو بے حد یاد کرو گے، بہت یاد کرو گے، تو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فتح تمہارا نصیب بن جائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ، دیکھو آپس میں منازعہ نہ کرنا، آپس میں ٹکراؤ نہ کرنا۔ وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، اگر آپس میں ٹکراؤ کرو گے تو تمہاری طاقت بکھر جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، پروردگار صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں یہ آیت نمبر سورہ مبارکہ انفال کی یہ آیت نمبر 46 کتنا اہم پیغام اپنے اندر لے کر آئی ہے۔ یہ آیت تاکید کر رہی ہے کہ ہمیں اتحاد سے کام لینا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں بالکل صاف الفاظ میں بتا رہی ہے کہ اگر اختلاف کیا، تنازع کیا، تو ہماری طاقت بکھر جائے گی، پھر ہم کسی لائق نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھیں صدر اول اسلام کے مسلمانوں نے کس طرح سے اتحاد کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کیا۔ کفار مکہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے ان مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن مسلمانوں کے آپسی اتحاد، مسلمانوں کی حکمت عملی نے آ کر انہیں ختم نہیں ہونے دیا۔ عزیزوں، پروردگار تاکید کر رہا ہے، اگر تم اپنے درمیان اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی بھی اطاعت کرنا پڑے گی، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنا پڑے گی۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو جو کہا ہے اس کو تم بغیر کسی چو چرا کے مانو۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، رسول کی اطاعت اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ اے رسول، آپ جو بھی کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ رسول کا حکم کبھی کبھی بعض انسانوں کے لیے بڑا سنگین ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کی گواہ ہے
کہ کتنی مرتبہ کچھ احکام ایسے تھے کہ جس کی طرف رسول نے توجہ دلائی اور تاکید کی اور کہا کہ اس کام کو آگے کرو، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جس نے رسول کی بات کو نہیں مانا۔ امت مسلمہ اگر کمال حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے ان اصول کی پابندی کرنا پڑے گی۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعتم، نزاع نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ آیت کے آخر میں پروردگار صبر کی دعوت دیتا ہے، وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، جلد بازی نہ کرو، کیونکہ نگیٹو کام میں جلد بازی بہت بری چیز ہے، کیونکہ کبھی کبھی نگیٹو کام میں جلد بازی اس کام کے خراب ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ بے شک اگر کوئی پازیٹیو کام ہے، اگر کوئی ایسا کام ہے جس کے صحیح ہونے کا مجھے یقین ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جلدی کریں، فاستبقوا الخیرات، اچھے کام میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کریں۔ اسی طرح خداوند متعال نے صبر کے ساتھ ساتھ ان آیات کے اندر دیگر چیزوں کو، جیسے کہ دیکھو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور پروردگار کی راہ کو آگے تھام لیتے ہیں، ان کو ان لوگوں کے ساتھ شمار نہ کرنا جو ابھی اللہ کی بندگی کی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پائے ہیں جس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس بات کو بتایا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے نبی کریم کے ساتھ متحد ہو کر، اور اس وقت کے مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہمیں یہ تاریخی درس دیا کہ اگر ہم کم بھی ہوں لیکن اگر اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو شیب طالب کے مسائل سے بخوبی گزر بھی جائیں گے اور اپنی حقانیت کا اعلان بھی کر دیں گے۔ لہٰذا ایک اہم نقطہ اس آیت میں بتایا گیا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جیت ان کے اتحاد میں ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ بی بی کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو اور ہم ایسی امت بن پائیں جیسا ہمارا نبی چاہتا ہے، آپ کی خدمت سے خدا حافظی کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔